اور ہم بالکل آج ہم فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں، نمبر 1 1240 ارب کی تو ٹوٹل تفصیل بیان کریں کہ اس میں کیا خرچ کیا ہے، اور وہ 1240 ارب خرچ ہونا چاہیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو کیا دیا ہے، کتنا پیسہ ٹیکس ریفنڈز میں بزنس مینوں کو دیا ہے، کتنا پیسہ مزدوروں کو دیا ہے، اور این ڈی ایم اے کے ذریعے کتنا پیسہ یا کتنا سامان صوبوں کو دیا ہے، پنجاب میں جو پنجاب کا شیئر بنتا ہے وہ کتنا کاٹا ہے، اوور اینڈ ابو دیٹ یہ بتائیں کہ پنجاب کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے پنجاب کی وزیر صحت نے کہا کہ کوارنٹائن سینٹر کے لیے ہم نے 2 کروڑ روپیہ صرف ریلیز کیا، پتہ نہیں خرچ کتنا ہوا ہے۔ یہ اگر ان کے حالات ہیں تو یہ بتائیں تو صحیح انہوں نے کون سی تیاریاں اس کے لیے کی ہیں، ٹیسٹ انہوں نے روکے رکھے ہیں۔ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کے جو اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے تو وہ کسی شوق سے نہیں کر رہا، اس سسٹم کو لپیٹنے کی باتیں نہیں کر رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کوئی کام ایسا سیدھا ہے نہیں، یہ کسی طریقے سے بھی قومی یکجہتی کو توڑ پھوڑ چکے ہیں۔ جب تک آپ قومی یکجہتی کے ساتھ قوم کو آواز نہیں دیتے، ہماری قوم کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ وہ ابھی ایک دوست لطیفہ سنا رہا تھا کہ اس قوم کا عجیب عالم ہے کہ جب 10-15 یا 100-200 لوگ تھے اس سے متاثر ہوئے تو ہم نے اذانیں دینی شروع کر دی کہ یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، اور آج 40-50 ہزار ہوئے ہیں تو ہم نے بازار بھر دیے ہیں کہ اور آ جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں قوم کو بھی اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو تو نہیں ہے، خود ہی اپنی جانوں کا اور باقی اس ملک کے لوگوں کی جانوں کا خیال کر کے اپنے آپ کو جتنا محفوظ رکھ سکتے ہیں رکھیے۔ وہ کہتے ہیں نا ساڈے تے نہ رہنا پھر نہ کہنا، یہ گورنمنٹ کہندی ہے ساڈے تے نہ رہنا، جاگتے رہنا، اپنا کام خود سنبھالنا۔ دیکھیے جی، کام یہ ہے، بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، یہ تو ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، لیکن جب گورنمنٹیں ناکام ہو جاتی ہیں تو جمہوری عمل میں کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یا ود ان ہاؤس تبدیلیاں ہوتی ہیں یا الیکشن ہوتے ہیں، یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہم مطالبہ نہیں کر رہے لیکن جمہوری طریقے تو یہی ہیں۔ آپ ہی نہیں مان رہے مگر نہ دنیا عمران خان کی مخلف ہے۔ ہاں، مگر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے وہاں پر عمران خان بتائیں گے دنیا کو کہ وہ کس طرح کورونا سے قابو پایا جائے، ویژن وہاں دیں گے۔ بیرون ملک کو کا ویژن مانا جا رہا ہے، آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ دیکھیے ویژن کا عالم یہی ہے۔ ہمارے ایک بڑے اعلیٰ وزیر فرماتے ہیں کہ دیکھیے سویڈن میں اموات کم ہوئی ہیں، برطانیہ میں زیادہ ہوئی ہیں، سویڈن نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، برطانیہ نے لاک ڈاؤن کیا اس لیے اموات ہوئی۔ سویڈن کی آبادی کتنی ہے، پروپورشنیٹ اس کا اگر دیکھا جائے ٹو اے ملین، تو شاید دنیا کے سب سے زیادہ اموات وہاں ہوئی ہے۔ اور اسی وزیر صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی لاجک ذرا غور کریں ان کی کیا ہے کہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن ہوا، بڑا سخت لاک ڈاؤن ہوا، انہوں نے لوگوں کو تنخواہیں بھی دی ہیں، علاج بھی دیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، کہتے ہیں وہاں زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہاں بھوک سے اموات ہوئی ہیں کیونکہ وہاں تو لاک ڈاؤن تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے سے کورونا زیادہ پھیلا ہے۔ اگر لاک ڈاؤن نہ کرتے تو برطانیہ میں اتنی وبا نہ پھیلتی، یہی کہہ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی معنی نہیں نکلتے۔ تو یہ کیا لاجک ہے ان کی؟ عمرو صاحب ان کی لاجک ہے کوئی نہیں، صرف اتنا بتا دیجئے اگر سندھ کی گورنمنٹ نے اور پیپلز پارٹی نے پہلے دن یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا لاک ڈاؤن کا، اور وزیر اعظم صاحب کی اور وفاقی حکومت کی بات مان لی جاتی، لاک ڈاؤن نہ ہوتا، آج ملک کے اندر اگر بتدریج کمی رہی تو لاک ڈاؤن کمزور رہا۔ ہمارے مطالبے میں ہم کہہ رہے تھے 2 سے 3 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن کریں، نہیں مانے گا، لیکن پھر بھی جیسا ہوا آج ساری حکومت اس کا کریڈٹ لیتی ہے، وزیر اعظم بھی کریڈٹ لیں گے، وزراء بھی کریڈٹ لیں گے، پنجاب والے بھی کریڈٹ لیں گے کہ جی وہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے یہ جو شرح ہے یہ زیادہ نہیں ہوئی، حالانکہ پہلے دن سے اس کے مخالف تھے اور وزیر اعظم تو آج بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سو ان کی یہ باتیں جا کے ورلڈ اکنامک فورم پہ اور کھولنا چاہیں گے کھلوا لیں جی۔ کرنے کے لیے کہیں سے اشارے کا
آصف زرداری صاحب جو ہیں، اشارہ وہیں سے آتا ہے جو لانے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو بیبی سیٹنگ دی ہوئی ہے، اور کیا ہے اشارہ کہاں سے آنا ہے ان کو؟ ان کا کوئی اپنے پاس کوئی چیز ہے صحیح؟ اور جہاں تک آصف زرداری صاحب کا تعلق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے ساری قوم کو پتہ ہے، ان کو بھی اب تو وہ بھی پریشان ہے. لیکن آصف زرداری صاحب سے میری بڑی تفصیلاً 2-3 دن قبل بات ہوئی. یہ جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں. ان کے ساتھ میرا کوئی تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا ٹیلی فونک رابطہ تھا. وہ بڑے تفصیل کے ساتھ اس میں سیاسی امور بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے امور بھی، کورونا کے ایشوز بھی، پوسٹ کورونا صورتحال بھی، ساری بڑی تفصیل سے صورتحال ڈسکس ہوئی. واز ویری ویل. وہ بیمار تھے جب وہ ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کی فیسلٹیز، ان کا علاج صحیح طرح نہیں ہوا تو ان کی صحت گری تھی. اب وہ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے حالات کے مطابق کوارنٹائن اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. چیئرمین صاحب پارٹی کے سارے افیئرز چلا رہے ہیں. تو زرداری صاحب کو اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتے تو کیوں چھپانا تھا؟ ہم نے پہلے کچھ چھپایا؟ خدا نخواستہ کوئی خبر ہو تو کیوں چھپائی جائے گی؟ اور ہاسپٹل ہوتے تو کیا کسی سے چھپا ہوتا؟ کیا کسی سے چھپا ہوتا؟ ایجنسیاں حکومت کی تو ہمارے تو وہ گناہوں کا بھی ڈھونڈ نکالتی ہیں جو ہم نے نہیں کیے ہوتے. ایک وقت تھا کہ بزنس مین ہو یا کوئی بھی ہو، اپنی فریاد لے کر وہ آرمی چیف صاحب کے پاس جایا کرتے تھے کہ مشکل حالات ہیں. آپ سیاستدان جو اپوزیشن والے تھے، وہ کیوں نہیں مطمئن ہو کر چلے جاتے کہ جب آپ کو پتہ ہے سلیکٹر کون ہے، کون پر بھی رحم آ جائے گا، ان پر کیوں نہیں بات؟ دیکھیے جی، معصومانہ سا سوال ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں نا سانو ایک کام اسی کام کردے نہیں. اسی یہ سمجھنے ہاں کہ جہے جگہ تے جہے فورم تے گل ہونی چاہیے اتنے ہی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بھی اڈیاں سونیاں آکھیاں دے وچ ہنجو نہ تو بھریا کر، جہے کام نہیں تیرے چندا تو وہ کام نہ کریا کر. یہ ساڈا کام نہیں، اسی یہ کر نہیں سکتے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ عدالت کی جوڈیشل مشین یا جو پاکستان میں سپریم کورٹ کا ایک رہتا ہے کہ وہ انتظامی جوڈیشل میں ان کی مداخلت کرتی ہے، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مجھے بہت احترام ہے سپریم کورٹ کا. پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے اور اس کا احترام ہر پاکستانی پہ فرض ہے. سو میں ایک سنسیئر پاکستانی کے طور پہ ان کا احترام کرتا ہوں، دل سے احترام کرتا ہوں. مجھے بہت سارے گلے ہیں، میرا ماضی بڑا تلخ ہے، میرا تجربہ بڑا تلخ ہے، اور اس ملک کے اندر لوگوں کا بڑا واضح طور پہ ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ کچھ لوگوں کے حق میں بڑا ٹلٹڈ ہے. لیکن چھوڑیے اس بات کو. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے. ہم اختیار کی بات نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے فیصلے، انتظامی فیصلے، دو فرق ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے نوٹس لینے پہ. ایک یہ کہ جب سپریم کورٹ نوٹس لے کہ دیگر اسٹیٹ کے پلرز کو، ایگزیکٹو پلر ہے، پارلیمان پلر ہے، اگر سپریم کورٹ اس کو کمنٹ کرے اس پہ تو باقی لوگ تو کنٹیمپٹ نوٹس نہیں دے سکتے، عدالت کنٹیمپٹ دے دیتی ہے. عدالت کے بارے میں احترام ہونا ضروری ہے، لیکن جب عدالت باقی سیکشنز کو انڈرمائن کر دے گی، ان کے بارے میں تلخ اور سخت قسم کے جملے جو میڈیا میں رپورٹ ہوں گے، اگر وہ ہوئے تو اس سے ان اداروں کی جو پہلے ہی کیپیسٹی کا ایک ایشو ہے، ان کی اتھارٹی اور انڈرمائن ہوگی. اس سے ملک میں بہتری نہیں ہوگی. ساری بہتری عدلیہ نہیں لا سکتی. جو کام عدلیہ کے ہیں وہ عدلیہ نے کرنے ہیں، جو انتظامیہ کے ہیں انتظامیہ نے کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظامی فیصلوں کا دو طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ایک یہ کہ اگر خدا نخواستہ یہ وبا بڑھتی ہے اور حکومت کے فیصلوں کے مطابق بڑھتی ہے اس لاک ڈاؤن ختم کرنے کے، تو یہ قوم بھی حکومت سے جواب پوچھے گی، اپوزیشن بھی جواب پوچھے گی، اسمبلیاں بھی جواب پوچھیں گی، میڈیا بھی جواب پوچھے گا. عدالت سے کون پوچھے گا؟ اور یہ عدالت کے پیچھے چھپ جائیں گے. سو جس فورم کو جواب دہی ہو اسی فورم کو فیصلے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. ہاں، اگر کوئی قانون اور آئین سے ماورا فیصلہ ہو تو وہ سپریم کورٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے، عدالتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اپنا یہ اختیار کم از کم استعمال کرنا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا کہ عدالت کو بڑے ادب سے، کہ عدالت کو ماضی کے کیے گئے کچھ ایسے فیصلے جس میں باقی اداروں کی اسٹیٹ اتھارٹی جو ہے یا اداروں کی اتھارٹی جو ہے وہ انڈرمائن ہو گئی ہے، اگر یہ فیکچولی درست ہے تو ان کو ریویو کرنا چاہیے. مثلاً جو ریاست کا یا جس طرح حکومت کا فیصلہ کیا گیا تھا
کہ کیبنٹ فیصلے کرے گی. کیبنٹ کا فیصلہ، وزیر کا فیصلہ نہیں چلے گا، وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں چلے گا، کابینہ فیصلے کرے گی. کابینہ کی اپنی حیثیت نہیں، کابینہ وزیر اعظم کی ہوتی ہے، منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر اعظم جس وزیر کو چاہے اس کو ہٹا سکتا ہے، جس کو چاہے ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے، اور جس ممبر کو چاہے نوٹیفائی کر سکتا ہے، جس کو چاہے اپنا ایڈوائزر لگا سکتا ہے. یہ اختیار اس کو آئین نے دیا ہے اور لاجیکل بات ہے، وہ منتخب عہدہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم کے دیے گئے ڈیلیگیٹڈ پاورز کے تحت کام کرتے ہیں. اس لیے ایسے فیصلے جس سے انتظامی عمل جو ہے اس میں رکاوٹ آئی، یقیناً ہر فیصلہ جا کے کیبنٹ میں لے کے جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے اور اس سے حکومت کے کام رکتے ہیں. میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں. سو عدالت کو چاہیے کہ عدالت بڑے ادب سے کہ عدالت ماضی کی گئی کچھ ایسے فیصلوں کے جو شاید ہم نہیں کہتے بدنیتی کے تحت ہوئے، لیکن اس سے کچھ عملاً رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کو بھی دور کرے اور آئندہ کے لیے بھی جس کا کام ہے اسے کرنے دیں. ایسا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے مطلب سندھ گورنمنٹ کا اسٹارٹ سے یہ زور رہا کہ کرفیو والی سائڈ پہ جائے، سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. آپ لوگ اس ٹاسک کو بار بار کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی فورم پر کہتے رہے. ملک کی اکنامک سچویشن آپ کے سامنے، خان صاحب کا قصور تھا، خان صاحب سے نہیں صحیح ہوئی، جو بھی معاملات تھے، تو آپ کے خیال میں ملک اس چیز کا متحمل ہے کہ اتنے سخت قسم کے لاک ڈاؤن کو برداشت کر سکے؟ سر گزارش یہ ہے، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ سدا کلی بند کر دیں. لاک ڈاؤن تو ہوا نا، مکمل نہ صحیح. پہلے 2-3 ہفتے تو قوم بھی ذہنی طور پہ تیار تھی. تو ہم کہہ ہی یہ رہے تھے کہ آغاز میں 2-3 ہفتے کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں. یہ تو 2 مہینے لاک ڈاؤن رہا. ہم تو 2-3 ہفتے کا کہہ رہے تھے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیں اور اس کے بعد ایز آؤٹ کر دیں. آج ہم ایز آؤٹ کر رہے ہوتے اور اس کے نتیجے میں چیزیں پھیل نہ رہی ہوتی بلکہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہوتا، وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہوتے 2-3 ہفتے میں اور ہم ان کیسز کو ڈیٹیکٹ کر چکے ہوتے. آج پاکستان میں یہ خدشہ نہ ہوتا، ڈیتھ ٹول یا انفیکشن جو ہے یہ بڑھ نہ رہا ہوتا، آج کم ہو رہا ہوتا یا ختم ہو رہا ہوتا. اور اللہ کرتا ہم نیوزی لینڈ کی طرح پاکستان کو اس سے آزاد ملک ڈکلیئر کر سکتے. ہمارا تو وہ مطالبہ تھا، ہم نے کوئی غیر منطقی مطالبہ نہیں کیا اور وقت نے ثابت کیا ہے. اگر ہمارا وہ فیصلہ نہ ہوتا اور اس وقت یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو آج پاکستان جو ہے امریکہ اور اٹلی کے ساتھ خدا نخواستہ کھڑا ہوتا. اچھا خیرہ صاحب، ایک اور کرکٹر ہے شاہد افریدی، انہوں نے کل پرسوں بیان دیا، شاہد افریدی نے آپ سے بیان دیا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا گیا تو میں ملک سے بے روزگاری ختم کر دوں گا. کیا کہیں گے؟ شاید ان سے گزارش ہے کہ پہلے ایک کپتان کو بنایا ہے، قوم وہی بھگت لے تو بڑا ہے. شاہد افریدی صاحب، قوم کو اس طرح کے خواب عمران خان نے بڑے دکھائے تھے. آپ سے گزارش ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ ویلفیئر کا کام ہی کریں یا اپنی سپورٹس کا کام کریں، زیادہ بہتر رہے گا. مراد شاہ صاحب نے بڑا اچھا کام کیا کورونا ختم کرنے کے لیے، آپ کا مطالبہ ہے کہ ان کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے؟ کس سے مطالبہ کرنا ہے؟ وہ جہاں بیٹھے ہیں ٹھیک بیٹھے ہیں. وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بڑی قیادت موجود ہے اور پیپلز پارٹی ویسے وہ جماعت ہے جو اپنے کارکنوں کو بھی بناتی ہے. نہیں ایلیویٹ تو ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ نمبر نہیں ہے. جب وہ نمبر ہوگا تو ضرور کریں گے، انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. اچھا پارٹی بہت زیادہ اس پہ مزاحمت کرتی ہے، NFC کو جو ریوائز کرنے کی بات کرتی ہے، لیکن جیسے آرمی ایکٹ بڑا اتفاق رائے سے ہو گیا، سب سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشن ہے اگر بازو جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے، چھوڑی جاتی ہے؟ پیپلز پارٹی کس طرح سے سمجھتی ہے؟ دیکھیے، جمہوریت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ہم وارن کر رہے ہیں، ہم مطلع کر رہے ہیں، ہم میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں. اگر حکومت ہماری بات نہیں مانے گی، ہم اس کی لیجسلیشن کو روکیں گے، نہیں روک سکیں گے تو ہم پبلک اوپینین ایوالو کریں گے. اور اگر حکومت نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو جب ہمارے پاس یہ سکت ہوئی، آج اگر ہم نہ روک سکے تو جب سکت ہوئی تو ہم اس کو بالکل پاکستان کے حق میں لے کے آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کا وفاق اگر بچا ہے، آج اگر ملک کے اندر علیحدگی کے نعرے نہیں لگ رہے، آج اگر پاکستان کی وفاق کو گالیاں نہیں پڑ رہی، آج اگر قوم پرستی کے نام پہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو رہا، تو اس میں NFC اور اس میں 18ویں ترمیم، یہ 2 بڑے فیکٹر ہیں. اور یاد رکھیے 1973 سے پہلے جب پاکستان خراب ہوا تھا، پاکستان 2 لخت ہوا تھا، پاکستان کو اس ملک کو کمزور ہوا تھا یہ ملک، وہ بھی پروونشل اٹانومی کا وہ وعدے جو 1940 کی قرارداد میں ہوئے
वो वादे जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने किए, जब उनको डिनाई किया गया तो मुल्क दो लख्त हुआ, मुल्क कमज़ोर हुआ। 1973 के आइन में हमने वो वादे फुलफिल किए, उसके बाद आने वाले आमरों ने फिर उसको ख़राब किया, फिर मुल्क कमज़ोर हुआ, फिर हालात ख़राब हुए, और हमने 18वीं तरमीम में उसको बहुत हद तक रेक्टिफाई किया। अभी और रेक्टिफाई करना है, अभी भी आइडियल नहीं हुआ, अभी और रेक्टिफाई करना है, अभी बेहतरी की तरफ लेके जाना है। क्योंकि मुल्क, हमारा ये यकीन है कि तकसीम इख्तियारात से मुल्क कमज़ोर नहीं होता, और वसाइल की तकसीम मसला नहीं है, वसाइल इकट्ठे करना मसला है। खान साहब से हमारी गुजारिश यह है, इस हुकूमत से हमारी गुजारिश यह है कि अपने वादे पूरे करें ना। ये टैक्स रेवेन्यू बढ़ा लें, करें रेवेन्यू इकट्ठा, ये 6000 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा कर लें, इनको इसी रेशो के मुताबिक इनके पास वाफर पैसे होंगे, इनको कोई मसला नहीं होगा। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करें, बार बार उन्होंने ऐसी बातें की हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारी गवर्नमेंट में वजीर थे, एम्बिशियस तो नहीं, ओवर एम्बिशियस है, लेकिन गुजारिश ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा थे, काबीना रीशफल हुई, वो वजीर खारजा बनना चाहते थे। उनका मुतालबा ये था कि मुझे वजीर खजाना खारजा बनाया जाए। उन्हें कहा गया कि नहीं, आपको दूसरी वजारत में ले जाते हैं। इस वजारत की तब्दीली पे वो अलग हो गए थे। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਕ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹ ਵਿਕ ਗਏ। तो शाह महमूद कुरैशी साहब उसकी वजह से अलग हो गए। रेमंड डेविस के ऊपर उन्होंने कौन सा तीर मार लिया था, यह जरा गौर कीजिए, यह अहम बात है। क्या किसी एक वजीर का फैसला इतना अहम होता है? काबीना तो मेजॉरिटी से फैसले करती है ना, और काबीना अपने फैसले वजीर आजम पे इम्पोज नहीं करती। वजीर आजम को राय देनी होती है सारी काबीना ने, वहां मेजॉरिटी से या वजीर आजम नोट करते हैं कि हाँ ये फैसला, फाइनल अप्रूवल होती है। शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या ख्याल है कि बाकी काबीना, फर्ज करे अगर बाकी काबीना अदरवाइज कह रही थी, तो क्या काबीना को शाह महमूद कुरैशी की बात सुननी थी? और रेमंड डेविस का केस इतना जज्बात का केस है, आज शाह महमूद फिर वही खेल खेलना चाहते हैं, वो फिर वही अपनी इनिंग में जाना चाहते हैं, वो फिर मजहबियत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कौम के जज्बात के साथ खेलना चाहते हैं। रेमंड डेविस का केस क्या था? अगर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उस केस को लिया जाता तो उस वक्त उसको, उस हुकूमत ने उसको दैयत के तहत फारग किया था, अदालतें उसका नोटिस ले लेती। और जिस तरह रेमंड डेविस के केस में वो तो सेल्फ डिफेंस का केस बना रहे थे, क्या कत्ल अहमद का केस बनता था? वो ये बात मुश्किल है, तल्ख है, कहते हुए जरा डर लगता है क्योंकि हमारे मुल्क में हंगामे हो जाते हैं इस पे। हमको रेमंड डेविस के साथी नहीं है, लेकिन रेमंड डेविस का मौक़िफ़ क्या था कि मैं जा रहा था, मेरे पीछे से लोग आए, वो क्या कत्ल अहमद था कि रेमंड डेविस को आपने फांसी देनी थी? इससे वो एक इत्तेफाक राय का फैसला था जिसमें इदारे भी शामिल थे, एजेंसियां भी शामिल थी, सूबाई और मरकजी हुकूमतें भी शामिल थी, अदालतें भी शामिल थी। और शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, रेमंड डेविस। वो एक मजहबी सेंटीमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो नहीं होगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सारे मुल्क, चारों सूबों और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की बात की है, वो पंजाब की बात भी कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की बात भी कर रहे हैं। और उन्होंने सिंध की बात इसलिए करनी पड़ती है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उस पर जब सवाल उठेंगे, उसको जब फेडरल गवर्नमेंट डिनाई करेगी, फेडरल गवर्नमेंट उसको अटैक करेगी, तो पीपल्स पार्टी की जमात के सरबराह होते हुए ये उनका फर्ज बनेगा कि वो उसकी बात करें। वो कोई जुर्म नहीं कर रहे। और आपके ये ख्वाब ख्याल होंगे, आप जिनके साथ हैं ना उनको वफाक की पूरी तरह समझ है। और आप तो शाह महमूद कुरैशी साहब कभी भी वफाक वाले नहीं थे, आप तो मजबूत मरकज वाले थे। आपका तो मरकज आज भी किला कायम है आपका।